نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، چینج یور لائف کورس کے 18ویں سیشن کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ ایک گزارش کرنا چاہوں گا، جو لوگ چینج یور لائف کورس کر رہے ہیں، یہ کورس ایک ایسی ترتیب کے مطابق بنایا گیا ہے کہ مصروف سے مصروف اور گناہگار سے گناہگار ترین بندہ بھی اس کورس کو کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی فیملی کو بھی یہ کورس کروائیں، اپنے پورے سارے دوستوں کو یہ شیئر کیجئے، ان سے بھی یہ کورس کروائیے جن کا آپ اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی ترغیب دیں، بس کہیں یہ سن لیا کرو، بس اللہ رب العزت ان اعمال میں سے کسی نہ کسی عمل پہ تو کھڑا کر دیں گے۔ اذان سن کے ہی جواب دے لیا کرے گا، وضو کے فضائل سن کے ہی وہ باوضو رہنا شروع کر دے گا، کوئی تو فائدہ ہوگا نا اس سے۔ اس کو سننے سے اللہ رب العزت عمل کی توفیق دیتے ہیں، کیونکہ اس میں فضائل ہیں، وہ الفاظ ہیں جو نبی علیہ السلام کے دہن مبارک سے نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کو بولا ہے، ان الفاظ کو سننے کی ایک تاثیر ہے، ایک نور ہے۔ آپ سنا کے دیکھیے، صرف اپنے گھر کے بچوں کو سنا کے دیکھیں، اپنے گھر میں چینج یور لائف کو سٹیپ بائی سٹیپ، چیپٹر بائی چیپٹر، روزانہ ایک ایک چیپٹر چلا کر دیکھیں، بچوں کو سنا کر دیکھیں، دیکھیے گا بچے آپ سے آگے نکل جائیں گے۔ تو انتہائی مجرب چیز ہے اگر کوئی اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا چاہے تو۔ خیر، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے جوڑ کو پسند کرنا، توڑ کو پسند نہ کرنا، یعنی کہ رشتوں میں محبت پیدا کرنا، محبت سے رہنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جوڑ رکھنا پسند کرتے ہیں، ان کی فطرت ہوتی ہے، وہ خود بھی بنا کے رکھتے ہیں، دوسروں کو بھی بنا کے رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، وہ معاشرے میں رحمت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا سی بات پہ تعلق توڑ دیتے ہیں، تو ہم توڑ کو پسند نہ کریں بلکہ جوڑ کو پسند کریں۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 صفات ہوں گی، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے حساب کتاب میں آسانی کریں گے اور اس کی اپنی رحمت سے جنت میں بھیجیں گے۔ نمبر 1، تو عطا کر اس کو جو تجھ سے روکے۔ نمبر 2، اور تو معاف کر دے اس کو جو تجھ پر ظلم کرے۔ نمبر 3، اور تو جوڑ اس سے جو تجھ سے توڑے۔ سلام کرنے والے کو سلام کرنا تو بہت آسان ہے، سلام نہ کرنے والے کو سلام کرنا مشکل ہے۔ عیادت کے لیے آنے والے کی عیادت کرنا آسان ہے، عیادت کے لیے نہ آنے والے کی عیادت کرنا مشکل ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک صریح ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ نہ جوڑے اس سے جو اس سے توڑتا ہے، اور درگزر نہ کرے اس سے جو اس پہ ظلم کرتا ہے، اور معاف نہ کرے اس کو جو اس کو گالی دیتا ہے، اور بھلائی نہ کرے اس سے جو اس سے برائی کرے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں حکم دے رہے ہیں، پیغمبر درگزر کا رویہ اپنائیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ جو لوگ بغض، کینہ اور ایک دوسرے کے لیے حسد دل میں رکھتے ہیں، خاص طور پر اپنے قریبی عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، جتنے بھی قریبی تعلق والے ہیں، قطع رحمی ہے اور لا تعلقی ہے، تو بظاہر ان کو جتنی بھی ترقی حاصل ہو رہی ہو، شیخ کی قربت میں مل رہی ہو، علم بھی حاصل ہو رہا ہو، مگر فیض کا در ان کے لیے بند ہوتا ہے۔ اس راہ محبت میں جو لوگ جوڑ کو پسند کرتے ہیں، ان کے اعمال میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ دراصل اللہ کے ہاں وہی لوگ مقبول ہیں۔ معزز سامعین، چیپٹر نمبر 19 بھی ہماری اسی ویڈیو میں شامل ہے، اور یہ بھی بہت آسان ہے، اس کو بھی اپنی زندگی میں انٹر کیجئے، اور اس کا ٹاپک ہے لوگوں کی دعائیں لینے والا بننا۔ آپ اس پر غور کریں، بڑی بڑی پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے جب آپ اس بات پر عمل کریں گے۔ سالک 3 طرح کی دعائیں لیں۔ نمبر 1، ماں باپ کی دعاؤں سے انسان کی دنیا کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو شیخ اور استاد کی دعائیں لیتا ہے، اس کے علم میں برکت ہو جاتی ہے، اس کے شاگردوں میں بہت فیض پھیلتا ہے، اور اس کے شاگرد دین کا بڑا کام کرنے والے بنتے ہیں۔ تو ماں باپ کی دعاؤں سے انسان کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ پیر استاد کی دعاؤں سے علم میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، بیوی کی دعاؤں سے انسان کی اولاد کے دین میں برکت ہوتی ہے۔ بیوی کی دعاؤں سے
انسان کی اولاد کے دین میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں مگر مزاج کے بڑے سخت ہوتے ہیں، بیویوں کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، ان کی اولاد دیندار نہیں بنتی۔ اب وہ خود تو بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، لیکن بیٹے کی طرف سے پریشان ہیں کہ بیٹا داڑھی رکھتا نہیں اور فرض نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ایک واقعہ ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس ایک مفتی صاحب اپنے بیٹے کو لائے اور کہنے لگے، حضرت میں نے اپنے بیٹے کو دورہ حدیث کروایا ہے، اس کے لیے دعا کریں، یہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتا۔ میں یہ بات سن کر کانپ اٹھا کہ بچے نے دورہ حدیث کیا ہے اور اس کے بعد وہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو میں نے جب ذرا بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ مفتی صاحب اکھڑ مزاج کے تھے اور بیوی کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اولاد میں دین آئے؟ تو کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ بیوی کی دعائیں لیں، تو وہ کہا لگا کر ہنسے۔ میں نے کہا آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور اس کی برکت دیکھی ہے۔ آپ بیوی کو محبت پیار سے رکھیں، بیوی کی دعائیں لیں، پھر دیکھیں اللہ اولاد کو کیسے نیک بناتا ہے۔ اللہ کی شان کہ 2 سال کے بعد وہ آئے اور کہنے لگے کہ میرے بیٹے نے تراویح میں قرآن سنایا ہے۔ میں نے پوچھا جو فرض نماز نہیں پڑھتا تھا اس نے قرآن کیسے سنا دیا؟ کہنے لگے حضرت آپ کے کہنے پر میں نے بیوی کو خوش رکھا اور اس کو کہا کہ اولاد کی نیکی کی دعا کرو، اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اولاد کو نیک بنا دیا۔ ماں باپ کی دعاؤں سے مادی رزق میں برکت ہوتی ہے اور پیر استاد کی دعاؤں سے فیض میں برکت ہوتی ہے اور بیوی کی دعاؤں سے انسان کی اولاد میں نیکی آتی ہے اور دین میں برکت ہوتی ہے۔ کوئی بیوی اپنے خاوند کی دعائیں لے اور نیک بن کر رہے تو اس ماں کی اولاد بدکار نہیں بنے گی۔ دونوں ایک دوسرے کی دعائیں لیں۔ جب تک ماں باپ کو ایک دوسرے کی دعائیں نہیں ہوں گی تب تک اولاد میں آگے نیکی نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، یہ 2 ٹاپک تھے ہمارے۔ ایک ٹاپک ہے جوڑ کو پسند کرنا، توڑ کو پسند نہ کرنا، قطع تعلق ہی نہ کرنا۔ ہمارے عمومی طور پہ فیملیز کے اندر ہی لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں ناراضگیاں ہیں، قطع تعلق ہی ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے۔ بات کیا ہے بھئی ہمیں اس نے شادی پر نہیں بلایا، بھئی اس نے ہم سے پوچھا نہیں کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، ہم سے مشورہ نہیں لیا، اب ہمیں کیوں بلا رہا ہے؟ بھئی فلاں کو بلا لیا، ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ فلاں نے یہ کر دیا، ہم نے کیوں نہیں کیا؟ معزز سامعین، یہ باتیں رشتے میں توڑ پیدا کرنے کے لیے ہو جاتی ہے۔ بات انسان ہے، بات کر دیتا ہے، کوئی غیبت کر دیتا ہے، کوئی بات ایسی کر دیتا ہے، سن کر دکھ ہوتا ہے، میرے بھائی نے ایسی بات کی میرے بارے میں، کوئی بات نہیں، اس نے بات کر دی، زیادتی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ اگر اس نے کوئی ظلم کر دیا درگزر کر جائیں۔ رشتوں کو جوڑ کر رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کی مثال گھر کے معاملات میں لے لیجئے۔ اب گھر میں عمومی طور پہ لڑائیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، میاں بیوی میں چپکلش رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بعض اوقات لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بات آپس میں رہے، دوسروں تک نہ جائے، درگزر کر جانا، کوئی بات بھی ہو جائے صبر کر جانا۔ سب سے زیادہ جوڑ کی ضرورت تو میاں بیوی کے رشتے میں اور ساس بہو کے رشتے میں ہے، اس کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ آج شوہر بیوی کے ساتھ ناراض ہے، بیوی شوہر سے نالاں رہتی ہے، ساس بہو ہر وقت میدان جنگ بنائے رکھتی ہیں۔ یہ معاملات کیوں چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب ساس بات کرتی ہے تو بہو اسے ماں سمجھ کر اسے برداشت نہیں کرتی۔ ظلم کیا اس نے بے شک، یہ درگزر کر جائے، زیادتی کی یہ معاف کر دے، پھر لڑائیاں ہوں گی؟ ممکن ہی نہیں۔ بیوی سے کو بات ہو گئی، شوہر معاف کر دے، درگزر کر جائے، شوہر سے بات ہوگی، بیوی معاف کر دے، درگزر کر جائے۔ رشتے ایسے ہی چلتے ہیں۔ ہمارے عمومی ترتیب یہ ہے، جب بات ہو گئی تو دونوں طرف سے انا کے سلسلے چلتے ہیں، اکڑ میں آ جاتے ہیں، پھر وہ عورت کو گھر بھیج دیتے ہیں، لڑکی اپنے گھر چلی جاتی ہے، یہ یہاں پڑے ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں وہ چھوڑ کے جائیں گے تو پھر رکھیں گے، وہ کہتے ہیں جی لینے آئیں گے تو بھیجیں گے، یہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ معزز سامعین، میری ایک تھنکنگ ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لڑائیاں کر کے گھر بھیج کے پھر جو دوبارہ ذلیل ہو کے لینے جانا ہی ہے یا وہ آ بھی جائے تو آپس میں رنجشیں دل میں تو رہتی ہیں، تو بندہ پہلے ہی کیوں نہ صبر کر جائے،
پہلے ہی برداشت کیوں نہ کر جائے، بعد میں جو اتنا اچھا بنتے ہیں اور کہتے ہیں جی چلیں ہم برداشت کر لیتے ہیں، چلیں ہم صلح کر لیتے ہیں، یہی صلح لڑائی ہوتے ہوئے کیوں نہیں کر لیتے؟ بات ہو جائے، صبر کر لیں، برداشت کر جائیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے اخلاق اپنا لیے جائیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ نبی علیہ السلام کی اخلاق، نبی علیہ السلام کی زندگی ہماری زندگی میں ہوگی، پھر صبر کرنا آ جائے گا۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ میرے نبی کی سیرت زندگی کے آغاز سے لے کر اختتام تک، دنیا سے پردہ فرما جانے تک، ہر چیز محفوظ ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کی ایک ایک بات محفوظ ہے۔ ہم نے کبھی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، تو انشاءاللہ سیرت النبی کے حوالے سے ہم سیرت النبی قدم با قدم چینج یور لائف کورس کے بعد سٹارٹ کریں گے۔ جو بندہ اس سیرت النبی کو سن لے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پیدا نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔